معزز ناظرین، ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا آپ کو عزت عنایت فرمائے۔ عید سعید غدیر، عید اللہ الاکبر ہمارے آگے ہے۔ اس مناسبت سے مولا کی نصرت کے لیے اور ان کے بدخواہوں کا منہ کالا کرنے کے لیے حدیث شریف غدیر کے متعلق کچھ مختصر عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہمارا موضوع ہے حدیث غدیر پر اشکال۔ حدیث غدیر پر کتوں کی بکنے کی آوازوں کو خاموش کرنا اور کتوں کو غدیر کے کنارے سے دور بھگانا ہے۔ تو عزیزو، پہلا اشکال جو ہوتا ہے وہ سند پہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ ان کے بڑے بڑے محدثین بے شرمی کے ساتھ بغیر کسی دلیل کے آتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث غدیر یہ تو رافضیوں نے بنایا، یہ تو رافضیوں نے روایت کی ہے، بڑے علماء کسی نے تو روایت ہی نہیں کی، یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، یا حدیث ہے ہی جھوٹی، یا موضوع ہے، یا کذب ہے۔ اور اگر اس سے بعد آ کے نکل جائے، ان کو قبول کرنا پڑے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر اس کی دلالت پر یہ اعتراض کریں گے۔ دلالت پر، وجہ صدور پر، آیات کے انزال پر، غدیر کے مقام پر جو شبہات طرح کیے ہوئے ہیں شیاطین نے، اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے زندگی دی، مولا نے چاہت، تو آنے والے لیکچروں میں، لیکن ابھی فی الحال اس حدیث کے صحت پر بات کر رہے ہیں کہ حدیث نہ صرف صحیح ہے، صحیح تو بھائی صحیح تو ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، عزیزو یاد رکھو، حدیث صحیح ہے، اس کا یہ لفظ صحیح بولتے ہیں، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ حدیث یقینی ہے، بخاری کی حدیث صحیح ہے، اور بھائی صحیح سے مراد یہ لفظی معنی صحیح نہیں ہوتا ہے، اصطلاحی معنی صحیح ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں میرے عزیز لفظ صحیح سے کہ یہ حدیث جو ہے اس کو ثقات نے نقل کیا ہے، بس اتنا معنی ہے ثقات۔ اب یہ یقینی ہے، صحیح کا مطلب یقینی نہیں ہے۔ ہم اردو زبان میں جب کہتے ہیں نا یہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے یعنی واقعاً اسی طرح ہے، یہ اگر تو عوام کے ذہن میں یہ آتا ہے یہ حدیث صحیح ہے یعنی واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ حدیث صحیح کی تعریف ان کے نزدیک کیا ہے؟ یقینی نہیں ہے۔ حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثقات نے نقل کیا ہے اور اس کے سند میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اب وہ اس میں سے کسی کو یقین آتا ہے یا نہیں آتا، وہ حدیث صحیح کی کیا ہے کہ وہ تعریف میں نہیں ہے، بلکہ حدیث صحیح خبر واحد میں اس کا شمار ہے، یعنی ایک آدمی نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، چوتھے نے پانچویں سے، پانچویں نے چھٹے سے نقل کیا ہے۔ تو اس سے یقین کا کہاں آتا ہے؟ یقین آتا ہے؟ بالکل یقین نہیں آتا، اس سے یقین نہیں آتا، اور اسی لیے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تعبداً اس کو قبول کرتے ہیں۔ تعبداً کیسے قبول کرتے ہیں؟ آئے نفر سے، اچھی بات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حدیث غدیر صحیح ہے لفظی معنوں میں، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں صحیح ہے یعنی یقینی ہے، یعنی کہتے ہیں یقینی ہے، واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، نہ یہ کہ ہمیں تعبداً اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اچھی بات ہے، تو اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ مخالفین کے کتب سے ثابت کریں، مخالفین کے علماء کے اقوال سے ثابت کریں، ان کے اعترافات سے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے اپنے پاس کتب ہیں، ہمارے کتب ان کے کتب سے ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ بہتر۔ اور کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک بحث کبھی کسی اشیاء عالم نے نہیں چھیڑی ہے، وہ اگر ہم وہ بحث چھیڑ دیں کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ موازین جو ہیں، اصول جو ہیں حدیث کے اصول اور موازین جماعت عمریہ کے پاس یہ بالکل، اگر ان کو جانچ لیں آپ، جانچ لیں ان کو، ہم آپ کے سامنے رکھ دیں، تو پھر وہ تو سب اعتراف کریں گے کہ ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں، لیکن وہ ایک بحث ہے انشاءاللہ، اس کے لیے 10-15 لیکچر کی ضرورت ہے کبھی آئندہ جا کر۔ اچھا، حدیث شریف غدیر یقینی ہے، متواتر ہے، صحیح ہے بالمعنى الخاص، نہ بالمعنى الذي، بالمعنى الاصطلاحی۔ یہ کتاب میرے عزیزو سیر اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی، اور اس کے نصب کے ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، اس کے ناصبی، اس شخص کے ناصبی ہونے کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ ابھی آ جائے گا آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے ناصبی کیسا کٹر ناصبی۔ چھاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ اچھا، ہم مخالفین کے کتب سے ہمیں حاجت نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں، لیکن ہم ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ بک بک کرتے ہیں
ان کے بک بک کو خاموش کرنے کے لیے سوٹی وہی ہونی چاہیے جو ان کو کام دے. سوٹی ہونی چاہیے جو ان کو کام دے. اگر ایسے سوٹی سے ان کو ماریں ہیں جس کا ان کا اثر نہ ہو، ان کے چمڑے پہ اثر نہ ہو، تو فائدہ نہیں ہے نا. وہ ایسے سوٹی سے ان کو بگاؤ کہ جس سوٹی کا ان کو خوب درد ہوتا ہے. تو وہ درد جو ہوتا ہے نا ان کے اپنی نواسب سے کے کتب سے. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جزء السادس عشر، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 431 میں حافظ عمر ابن احمد ابن عثمان ابن شاہین البغدادی کا ذکر ہے. متولد ہیں یہ سنت 283 کے، متوفا ہیں یہ سنت 385 کی، یعنی 100 سال سے زیادہ عمر. اور اس عصر میں رہے ہیں یہ جو عصر تدوین حدیث تھا، اور یہ بغداد جو علم کا مرکز تھا، روایات کا مرکز تھا، محدثین کا مرکز تھا، وہاں پہ رہتے تھے. وہاں کا سب سے بڑے عالم تھے الشیخ الصدوق الحافظ العالم شیخ العراق. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ بہت بڑے عالم، سچے صاحب التفسیر الکبیر. ان کا ایک تفسیر ہے 20 جلدوں سے زیادہ تفسیر، تفسیر مسند، جو ابھی مفقود ہے، نہیں ہے. اچھا، اگلے صفحے میں فرماتے ہیں وجمع وصنف الكثير وتفسيره في 29 مجلدا كله باسانید. انہوں نے حدیث جمع کی، حدیث کی بہت کثرت سے تصنیف کی ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے 20 مجلدوں سے زیادہ ہے. كله بالاسانید. ابو بکر خطیب نے کہا ثقة امینا، وقال امیر ابو نصر نے فرمایا ثقة امین، ثقہ بھی ہے، امین بھی ہے. شام میں، عراق میں، فارس میں، بصرہ میں، وہاں پہ انہوں نے رحلت کی، سفر کی، احادیث کو جمع کیا. وجمع الابواب والتراجم وصنف کثیرا. مختلف ابواب پر، مشائخ کے حیات پر انہوں نے مطالب جمع کیے، اور کتب، بہت سارے کتب کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ تعلیف کی ہے. اچھا، شیخ ایسا شیخ، یہ کتاب ہے ان کی شرح و مذاہب اہل السنہ ومعرفت شرائع الدین والتمسک بالسنن. تعلیف ابی حافظ عمر ابن احمد ابن عثمان ابن شاہین، چاپ مؤسسۃ قرطبہ، سنہ 1415 ہجری 1995 میں یہ کتاب مؤسسہ قرطبہ میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 103 فضیلتون لسید المسلمین امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین سلام من ربہ السلام علیہ، من الرب السلام، سلام خود اللہ سلام ہے، من ربہ السلام، السلام علیہ، وہ اللہ جو سلام ہے، سلام اللہ کا نام، اسی سے سلام ان پر. اچھا، روایت کرتے ہیں زید ابن ارقم اور براء ابن عازب سے، قال، کہ دونوں نے فرمایا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یوم غدیر خم، وَنَحْنُ نَرْفَعُ غُصَنَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأْسِهِ، ہم جو ہے ان کے سر پہ، وہ وہاں پہ درخت ہے نا، بڑے درخت، شجرہ دوحات ہے. اچھا، ان کے شاخیں کو ہم نے ان کے سر پہ سے اوپر اٹھایا. ہم تو خادم لوگ تھے، یہ خدمت کے لیے ہم نے ان کے شاخوں کو، تاکہ سر کو ٹچ نہ ہو، اذیت نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے شاخوں کو ان کے سر سے دور کیے ہوئے تھے. کیونکہ وہ ممبر پہ بھی چڑھے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کے جو سواری ہوتے ہیں اس کے سیڈلز ہوتے ہیں، اس سے انہوں نے کیا بنایا تھا اپنے لیے؟ ممبر بنایا تھا، تاکہ مجمع بڑا ہے، دور سے نظر آئے. تو اتنے چڑھ گئے تھے کہ درخت کے شاخ ان کے سر کو لگتے تھے، تو ان لوگوں نے درخت کے شاخوں کو اوپر کیا تھا. اچھا، فقال، انہوں نے فرمایا الا ان اللہ ولی، لوگ باخبر رہو کہ اللہ میرے ولی ہیں، وانا ولی کل مؤمن، اور میں سب مومنین کا ولی ہوں. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں سید المسلمین سلام اللہ علیہ اس کے مولا ہیں. اور دوسری روایت میں ہے اللہم والی من والا وعاد من عادا، وہذا حدیث غریب صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اب غریب کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ اردو زبان میں غریب بولتے ہیں فقیر آدمی کو، جس کے پاس پیسے نہ ہو. محدثین کے نزدیک غریب وہ ہے کہ یہ حدیث ایک شیخ نے اس کے سند میں ایک ایسا شیخ ہے کہ صرف اس نے اوپر والے سے روایت کیا نا،
یعنی اس کے روات میں ایک جگہ ایسا ہے کہ زید بن ارقم سے جس شخص نے روایت کی ہے، مثلا اس شخص نے سے 5 آدمی نے روایت کی، پھر اس کے بعد جو آدمی ہے اس سے صرف ایک شخص ہمیں پہنچا ہے۔ غرابت اس میں، غرابت صحت کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے، غرابت تراء و تواتر کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے، یعنی دوسرے طرق سے آئے ہیں۔ صرف یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس میں غرابت ہے، یعنی ایک جگہ اس سلسلہ، مثلا اس میں 6 آدمی ہیں، تو مثلا تیسری طبقے میں صرف ایک آدمی ہمارے پاس اس حدیث کو اس خاص شیوخ کے سلسلے سے جو آیا ہے، نہ یہ کہ سب پورے احادیث کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ غرابت کوئی جرح نہیں ہے۔ اچھا، وقد روى حديث غدير خم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ نحو 100 نفس، نحو کا مطلب ہے لگ بھگ، حدوداً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگ بھگ 100 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث غدیر خم کو روایت کی ہے۔ وفیہم العشرہ، اور ان 100 میں کون شامل ہے؟ ہاں، جن کو یہ لوگ بولتے ہیں عشرہ مبشرہ، جو صحابہ میں ان کو سب سے افضل مانتے ہیں، اس میں انہوں نے ابو بکر، عثمان وغیرہ سب نے روایت کی ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں نے روایت کی ہے۔ اچھا، وہو حدیث ثابت، یہ حدیث بالکل ثابت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ لا اعرف له علہ، اس حدیث کے لیے متعلق میں مجھے کسی ضعف کا، مجھے کسی لین کا، لین یعنی ہوتا ہے کمزوری، ضعف، جو بھی چیز اس کو کمزور مان، مجھے تو اس کی کوئی علم نہیں، میں نہیں جانتا، یہ حدیث ثابت ہے بھائی۔ پھر بولتے ہیں، جملہ دیکھیں، تفرد علی سلام من اللہ علیہ بهذه الفضیلة لم یشرکہ فیہا احد۔ تفرد علی علیہ السلام، یہ ایسی فضیلت ہے جو متفرد ہے، اس میں متفرد ہے۔ کون متفرد ہے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا، یہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اعتراف ہے۔ میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے عزیزو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ وشیء من فقہها وفوائدها، تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد الخامس، چھاپ مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع۔ یہاں پہ آتے ہیں صفحہ نمبر 263 میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حدیث الولایہ، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ تو حدیث صحیح ہے، ثابت ہے۔ پھر کہتے ہیں فمن العجب حقا، واقعاً تعجب کی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ آدمی؟ کہتے ہیں واقعاً تعجب کی بات ہے، ان يتجرع شیخ الاسلام ابن تیمیہ علی انکار هذا الحدیث، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ شیخ الاسلام نے، حدیث ثابت ہے بھائی، تعجب ہے؟ کوئی تعجب نہیں بھائی، ناصبیت، البانی میاں تم خود بھی ناصبی ہو، تمہارا شیخ بھی ناصبی ہے، تو اگر اس نے انکار کیا وہ تو علم کی روح سے انکار تو نہیں کیا نا۔ پھر کہتے ہیں وہ تکذیب ہی، نہ صرف اس نے انکار کیا بلکہ تکذیب کی، اس حدیث کی تکذیب کی ہے۔ کہاں پہ تکذیب کیا ہے؟ منہاج السنہ میں۔ اچھا، منہاج السنہ میں اس نے اس حدیث کی تکذیب کی ہے۔ کما فعل بالحدیث، ایک اور حدیث بھی جو ہے وہ حدیث من کنت مولا، اس کو بھی کیا مع تقریر ہی، حالانکہ اس نے توضیح اچھا دیا ہے، احسن تقریرا ان الموالات ہنا ضد المعادات، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا، یعنی یہ دشمنی کے مقابلے میں۔ موالات سے کیا مطلب ہے؟ یعنی دشمنی جو صفت ہے اس کا ضد، یعنی دوستی۔ موالات سے کیا مطلب ہے؟ دوستی۔ اچھا، ابن تیمیہ نے یہاں پہ بیان تو اچھا کیا ہے اس نے،
تشریح تو صحیح طریقے سے دیا، لیکن اس نے حدیث کا جو تکذیب کیا کہ حدیث جھوٹی ہے، یہ اس سے تعجب ہے کہ ایک صحیح حدیث کو تم کیوں شیعوں کے مقابلے میں آتے ہو، شیعوں کے ضد میں اس کی تکذیب کیوں کرتے ہو، یہ تو ظلم ہے۔ اچھا، وَهُوَ حُكْمٌ ثَابِتٌ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، یہ تو ایک ایسی چیز ہے دوستی محبت، یہ تو ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ثابت ہے بھائی، مسلمان بنگالی ہو، کالا ہو، گورا ہو، امریکہ کا ہو، چائنا کا ہو، ہاں وہ تو مسلمانوں سے محبت ہی کرے گا، کفار سے محبت تو نہیں کرے گا۔ اگر وہ کفار کا ساتھ دے، مسلمانوں کے دشمنی کرے تو وہ تو کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پتہ یہ چلا عزیزو، بات مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ میں البانی کی کتاب آپ کو دکھاؤں، البانی کی کتاب دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو تم کہتے ہو نا مودت، دوستی، محبت، نصرت، من کنت مولا کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہاں پہ ابن تیمیہ سے نقل کی کس نے؟ البانی صاحب نے۔ تو یہ کتاب ہے شرح مذاہب اہل السنہ لابن شاہین، اتنا بڑا محدث اپنے زمانے کا، تفرد، کیا فرماتے ہیں؟ حدیث من کنت مولا نقل کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ تفرد علی بهذه الفضیلہ لم یشرک فیہا احد، یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ متفرد ہیں سید المسلمین سلام اللہ علیہ، وہ مخصوص ہیں اس فضیلت کے ساتھ، اس میں سے کسی دوسرے کو شراکت ہی نہیں ہے۔ وہ اگر یہ آدمی، یہ تو اتنا بڑا محدث تھا، بیوقوف پاگل تو نہیں تھا کہ ایک ایسی صفت جو سب میں مشترک ہو، جو بالکل بیوقوف، کم علم، جاہل، گناہکار مسلمان بھی ہے، وہ بھی اس میں صفت میں شامل ہے، وہ بھی اس صفت میں شامل ہے، یعنی سب میں مشارکت ہے، اس صفت کو کہہ دے کہ یہ متفرد ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس میں۔ تو یہ بہت بڑا اعتراف ہے، بہت بڑا اعتراف ہے میرے عزیزو، اور اس طرح کے قرائن ہمارے نزدیک، شواہد ہمارے نزدیک، اعترافات ہمارے نزدیک ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پہ مولا کا مطلب جو صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، وہ لفظ ہے مولا کا مطلب یہ نہیں ہے دوستی محبت، کہ صحابہ کو کنفیوژن ہو گیا بھائی، صحابہ کو کیا ہو گیا؟ صحابہ بیوقوف تھے، پاگل تھے سب، ایک دفعہ وہاں شک ہو گیا سب کو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب سب صحابہ بھاگے تھے جنگ احد میں، سب صحابہ بھاگ گئے تھے، وہ انہوں نے اسلام کا دفاع کیا تھا۔ جنگ خندق میں سب نے کیا کیا تھا بھائی؟ صحابہ کا کیا ہوا تھا؟ صحابہ، وہ عمرو بن عبد العود پکار رہا تھا، حل من مبارز، حل من مبارز، صحابہ سب کانپ رہے تھے۔ وہ قرآن کریم سورہ احزاب میں فرماتا ہے وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ الْحَنَاجِرَ، صحابہ کے خوف کی یہ عالم تھی جب وہ عمرو بن عبد العود پکار، یہ قرآن کی آیت ہے، بلغت القلوب الحناجر، دل انسان کا یہاں پہ ہوتا ہے نا، لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، بائیں سائڈ پہ، یہ تڑپتے تڑپتے یہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ حنجر جو ہے، حنجرہ یہ کچھ تنگ ہوتا ہے، اس سے دل باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر حنجر کچھ کھلا ہوتا ہے، ان کے دڑ کی وجہ سے دل اتنا تڑپتا تھا ان کا، بم 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 بم، ڈر لگتا ہے انسان کو نا، دل تڑپتا لگتا۔ تو قرآن کی یہ تصویر کشی ہے کہ تمہارا دل جو ہے تڑپ تڑپ کے یہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ اگر حنجر کچھ کھلا ہوتا تو دل بھی یعنی مر جاتے تم خوف کے مارے۔ اللہ نے بھلے یہ اللہ نے کی حکمت تھی کہ اس نے آپ کے گلے کو کچھ تنگ بنایا، اس سے آپ کے گلے سے وہ آپ کے دل باہر نہیں۔ صحابہ کے خوف کی یہ حالت قرآن کریم میں ہے۔ کس نے نجات دیا؟ کس نے نجات دیا اسلام کو، قرآن کو، اس وحی کو، نماز کو، روزے کو، اسلام کو؟ 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے، پورے مدینے کا محاصرہ کیا تھا، یہودیوں نے بھی ساتھ دیا تھا ابو سفیان کا، وہ تو صفایا کرنے آئے تھے، قتل عام کرنے آئے تھے نا۔ کس نے؟ وقف اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک وار تھی سر مولا کا، ایک وار تھا، اب تو جہنم حاصل ہو گیا، کفار کو شکست ہو گئی، سب بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی صحابہ، اب یہ پاگل تھے، ان صحابہ کو شک ہو گیا ہے کہ یہ بھئی ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے دشمن ہے، یہ اسلام کا مخلص نہیں ہے آدمی۔ کیا حرکت ان سے سرزد ہوئی ہے بھائی؟ کوئی بات بھی کرو نا۔ اچھا، وہ تو ہم دلالت پہ بات کریں گے آگے جا کے انشاءاللہ تفصیل سے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو شک ہو گیا کہ بھئی یہ دشمنی ہے کچھ، یہ اسلام کا مخلص نہیں ہے یہ آدمی، یہ دشمنوں کے ساتھ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شک دور کرنے کے لیے کہ نہیں، یہ آپ کا دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں،
میں تو سب مسلمانوں کا دوست، یہ بھی آپ کا دوست، یہ بھی ان سب کا دوست ہے، آپ کا دوست ہے۔ تو یہ تو بھائی جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوستی رکھتا ہے وہ تو سب مسلمان دوست ہیں، ہے کہ نہیں؟ الاقل ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہو کہ آپ ہمیں اور آپ میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی ہے اور جس سے دشمنی ہے، ہم کہتے ہیں آپ اس سے دوستی و دشمنی نہیں رکھتے، لیکن بہرحال آپ مسلمان ہی کہتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں، یہ تو سب مسلمانوں کو حاصل ہے۔ لیکن ابن شاہین نے ایک کیا کہا کہ یہ صرف مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو وہ کون سی فضیلت ہے؟ وہ مولا کی وہی معنی ہے کہ اولا یعنی کہ جس طرح اللہ اولا ہے، جس طرح اللہ مولا ہے، جس طرح رسول اولا ہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اچھا